یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑتے یہ تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے بزرگ ہیں، مسلمان کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں، جیوز کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں، اور نام ان کا لیتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے فرقوں میں بانٹا ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس ابراہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہو، ابراہیم تو نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اور ابراہیم تو تورات اور انجیل سے پہلے کے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل سے پہلے آئے تو وہ جیوز اور کرسچن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی صحابی جو ہیں وہ شافعی تو نہیں ہو سکتا۔ یاد آیا آپ کو؟ فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا نا، وہ ایک صحابی، صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، ان کو پیرے پہ نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا تو ان کو تیر لگتے رہے، تو وہ نماز انہوں نے مکمل کی، پھر سلام پھیرنے کے بعد ان کا تو پورا کرتا خون آلود ہو گیا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا آپ نے مجھے جگا لینا تھا، انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی، مجھے شرم آئی کہ میں سورت مکمل کیے بغیر۔ آپ تو جناب تراویح کا ٹائم گن رہے ہوتے ہیں، ان کے تو اپنے ہاتھ میں تراویح تھی یا قیام اللیل تھا، وہ خود پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہ حدیث انہوں نے لکھی فضائل نماز میں، یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کی کمٹمنٹ کا لیول کیا تھا نماز کے ساتھ، لیکن ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اس سے اگر کسی نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر ہمارے مسلک کا کیا بنے گا؟ تو نیچے لکھا فے، جس کو میں فساد پڑھتا ہوں، یا اہل حدیث سلف کا فہم کہتے ہیں اسے، فہم میں بھی فا ہی آتی ہے، وہ ویسے کہتے ہیں فائدہ۔ فائدے میں وہ لکھتے ہیں کہ جی اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ کہیں نکال لے کہ بھئی خون نکلنے سے، تو انہوں نے لکھا کہ اس میں امام حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں۔ اچھا، اب ویسے ٹیکنیکلی بحث کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی امام شافعی جو ہیں وہ بعد میں آئے ہیں، وہ کیسے صحابی شافعی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کا فہم ایک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فہم تو نبی علیہ السلام کا لیا جائے گا نا، اس صحابی کا فہم جو ہے اگر امام شافعی اس فہم کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک لے کے چل رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو امام حنیفہ کی طرف بات منسوب کی ہے وہ کس صحابی یا نبی کا فہم ہے؟ اور یہ جعلی مسئلہ لوگوں کو بتا کے تو امت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ صحابہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے، اور ان کی تو زندگی پوری جنگوں سے عبارت تھی۔ سر ایک دن ان کا سکون کا نہیں گزرتا تھا، ایک زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو دوسرے 10 زخم ان کو لگ جاتے تھے، وہ بیچارے نمازیں کہاں سے پڑھتے ہوں گے، کپڑے ہی بدلتے رہتے ہوں گے ہر وقت۔ خون پاک ہے، ہاں خون پینا حرام ہے۔ ہاں اب اس کے اگینسٹ امام شافعی کا وہ موقف باطل ہے، وہ کہتے ہیں بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مسئلے میں امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، حجرہ بھی تنگ تھا، نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے نا تو میں آپ کے آگے لیٹی ہوتی تھی، جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، تو میں اپنے پاؤں سمیٹتی تھی، نبی علیہ السلام جیسے ہی سجدے سے فارغ ہو کے قیام کی طرف جاتے تھے تو میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی تھی۔ یہ محبت کا بھی آپ دیکھیں ایک میاں بیوی میں محبت کیسے ہونی چاہیے۔ اور آپ کی تو حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چارپائی کے سامنے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ادھر تو سامنے بیوی لیٹی ہوئی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور لیٹی بھی ہوئی ہے وہ سترے کے آگے نہیں، جہاں پہ گھٹنے پڑنے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ ٹانگیں، یعنی مسلح کے اوپر ہی آپ سمجھ لیں۔ تو اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا کہ اگر وضو ٹوٹتا ہوتا تو حضور تو نہ پاؤں ٹوتے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ امام بخاری شافعی تھے اس لیے رفع دین کی حدیثیں لے کے آئے، ان کو یہ پھکی دیا کریں کہ اگر وہ شافعی تھے تو وہ تو امام شافعی کا انہوں نے پورا بنیادی مسئلہ ہی اکھاڑ کے رکھ دیا، پھکی ہے نا۔ اور یہ دیکھیں ایک فتویٰ ہے جس کی اذیت آج تک لاکھوں مسلم عوام کاٹ رہی ہے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے جو لوگ حج کرنے آتے ہیں دیکھیں ان کی عورتوں اور مردوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، یہ نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، چہرے کھلے ہوتے ہیں، اگر پردہ ہو تو چہرے کا بھی نقاب کیا ہو نا، ہاتھ میں دستانے، اس لیے کہ ان کے نزدیک میاں بیوی اگر ٹچ کر گئے نا ڈائریکٹ تو وضو ٹوٹ گیا، تو بےچارے انہوں نے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کرنا ہوتا ہے طواف۔ ایک غلط مسئلے کے افیکٹ ملینز آف پیپل تک پہنچتے ہیں۔
اب ان کو بتائے کوئی جا کے یار وہ شافعی فقہ چھوڑو محمدی پر آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, ان کو اپنا امام مانو جن کو اللہ نے ہمارا امام بنا کے بھیجا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر تسلیم خم کرو تم. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم, تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی, تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئے ہیں, تو ابراہیم کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تم ابراہیم کے اوپر کٹھے ہو. یعنی نبی علیہ السلام کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو یہودی ہونا چاہیے, بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے. حالانکہ آپ بنی اسرائیل سے تو نہیں تھے, بنو اسماعیل سے تھے, لیکن ابراہیمی تو تھے. یہ تو تورات کا آپ پہلا چیپٹر آج بھی پڑھ لیں, کریشن والا, اس میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, سارا اور ہاجر. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے, ہاجر لفظ ہے. وہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل, تو ابراہیم پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا. اب آپ, یہی میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی شخصیت کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایون سیدنا ابوبکر پہ بھی امت نہیں اکٹھی ہو سکتی. شیعہ کا اختلاف آ جائے گا, بعض بہت غلو کریں گے, بعض ذرا نارمل اختلاف کریں گے. رسول اللہ کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ بھی ابراہیم پہ امت اکٹھی ہوگی, حضرت اسماعیل اور اسحاق پہ بھی نہیں اکٹھے ہو سکتے, کیونکہ بنو اسرائیل نے نہیں ان کو ماننا. افلا تعقلون, کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل آئی ہے, تو ابراہیم کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟